السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ دورہ گرامر لیکچر نمبر 5 پارٹ نمبر 3 میں ہم انشاءاللہ تعالی اپنی زیر بحث عبارت کے صرفی حل کو پیش کرتے ہیں۔ لفظیتن کا لفظ جو ہے، اس کو حل کرنے کے لیے 11 خانے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو جیسے پہلے کئی بار طریقہ بتا چکا ہوں، بالکل اسی طرح آپ نے ان صیغوں کو بھی حل کرنا ہے۔ پہلے خانے میں آپ اس لفظ کو لکھیں لفظیتن، معنی والے خانے میں اس کا معنی لکھیں لفظوں میں ظاہر ہونے والے۔ سے اقسام میں سے اسم جامد ہے، اگرچہ لام فا ضا سے اس کا اشتقاق ہے، لیکن اب یہ اسم جامد کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ سے اقسام میں سے اسم جامد ہے، صیغہ واحد مؤنث کا ہے، باب اس کا نہیں ہے، 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں سے صحیح ہے، مادہ اس کا لام فا ضا ہے، وزن اس کا فعلیتن کا ہے، لفظیتن بروزن فعلیتن۔ اچھا جی، اصل اور تعلیل والے خانے آپ خالی چھوڑ دیں، ضرورت نہیں ہے۔ معنویتن کے لفظ کو لیں اب، معنی اس کا لفظوں میں ظاہر نہ ہونے والے، یہ مرادی معنی ہے، اور لفظی معنی ہے اس کا مراد لی ہوئی چیز، آنا یعنی سے اس کا اشتقاق ہے، لیکن یہ اب اسم جامد کی شکل اختیار کر چکا ہے، اسی لیے آپ نے اس اقسام میں سے اس کو اسم جامد لکھنا ہے۔ صیغہ واحد مؤنث کا ہے، باب نہیں ہے، 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں سے ناقص یائی ہے، مادہ اس کا عین نون یا ہے، وزن اس کا مفعلیتن کا ہے، مفعلیتن معنویتن۔ ٹھیک، اصل میں یہ معنن سے اسم منصوب بن چکا ہے۔ اس میں جو تعلیل ہے، تعلیل وہ صرف کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ اس میں جو تبدیلی آئی ہے وہ نحو کے اصول کے مطابق آئی ہے، وہ میں بتاتا ہوں۔ اسم منصوب ہے یہ، چونکہ معنن سے اسم منصوب بنایا گیا۔ اسم منصوب بنانے کے کئی طریقے ہیں، ان طریقوں میں سے ایک طریقہ جو یہاں ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے وہ بتاتا ہوں، کہ وہ اسم جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، اور الف مقصورہ بھی چوتھی جگہ ہو، تو اس چوتھی جگہ پر آنے والے اسم مقصور کو واو سے بدل کر اسم منصوب بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک، اسی لیے معنن سے معنویٌ بن چکا ہے، آخر میں یا نسبت کی لگا کر الف مقصورہ کو واو سے بدل دیا ہے، معنویٌ۔ پھر یہ الگ بات ہے کہ مؤنث کے لیے آخر میں تا بھی لگا دی جاتی ہے، جیسے کہ یہاں صورت ہے لفظ معنویتن، تو یہاں آخر میں جو تا ہے یہ تانیث کی ہے، لیکن اصل میں یہ جو اسم منصوب ہے وہ ہے معنویٌ۔ ٹھیک، تو یہ اس میں واو جو یا بنی ہے وہ اسی قاعدے منصوب اسم بنانے والے کے تحت بنی ہے، اسم منصوب سین سے، صاد سے نہیں۔ ٹھیک، اچھا جی، یہ ہمارا صیغہ حل ہو گیا ہے۔ اللفظیت، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے لفظیتن تھا۔ اعلیٰ ضربین میں ضربین کا لفظ ہے، ضربین کا لفظ اس کا معنی ہے 2 قسمیں، 6 اقسام میں سے یہ اسم جامد ہے، اگرچہ یہ ضرب و یضرب سے مشتق تھا، لیکن اب اس کا جو معنی بن چکا ہے نا 2 قسموں والا، یہ اسم جامد کے معنی میں شامل ہے، اسی لیے اس کو مشتق نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کو ہم اسم جامد ہی کہیں گے۔ صیغہ یہ تثنیہ مذکر کا ہے، باب اس کا نہیں ہے کیونکہ یہ اسم جامد ہے، 6 اقسام میں سے یہ ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں سے صحیح ہے، وزن اس کا فعلین کا ہے، اصل اور تعلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سماعیتن جو ہے، اس کو آپ شروع پہلے خانہ میں لکھ لیں، اس کا معنی ہے سنے ہوئے، 6 اقسام میں سے یہ اسم جامد ہے، صیغہ واحد مؤنث کا ہے، باب اس کا نہیں ہے، 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں سے اچھا جی ہاں 7 اقسام میں سے یہ 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، اور 7 اقسام میں سے
اجوف یائی ہے کیونکہ اس کا باب جو ہے قاس یقیسو سے ہے، اس کے اصل حروف قاف یاسین ہے۔ مادہ اس کا قاف یاسین ہے، وزن اس کا جو ہے وہ فعالیتن کا ہے، سماعیتن بروزن فعالیتن، تعلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، میں یہ سماعیتن کی بات کر رہا تھا، قیاسیتن کے اندر چلا گیا ہوں۔ تو سماعیتن کے لفظ کو آپ نے پورا کر لیا۔ معنی اس کا سنے ہوئے، سے اقسام میں سے اسم جامد، صیغہ واحد مؤنث کا، باب نہیں ہے، شش اقسام میں سے ثلاثی مجرد، ہفت اقسام میں سے یہ صحیح ہے، مادہ اس کا سین میم عین ہے، وزن اس کا فعالیتن کا ہے، اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ آگے لفظ ہے قیاسیتن کا، یہ اس کا معنی ہے قیاس کیے ہوئے حروف یا قیاس کیے ہوئے عوامل۔ سے اقسام میں سے اسم جامد ہے، صیغہ یہ واحد مؤنث کا ہے، باب اس کا نہیں ہے، شش اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، ہفت اقسام میں سے یہ اجوف یائی ہے، مادہ اس کا قاف یاسین ہے، وزن اس کا فعالیتن کا ہے، اصل اور تعلیل کے خانے خالی چھوڑ دیں۔ السماعیتو کا لفظ ہے آگے، یہ بھی ہو گیا۔ اچھا جی، احد و تسعون میں احد کا لفظ اس کو لیں آپ، معنی اس کا ایک ہے، سے اقسام میں سے یہ اسم جامد ہے، صیغہ واحد مذکر کا ہے، باب اس کا نہیں ہے، شش اقسام میں سے یہ ثلاثی مجرد ہے، ہفت اقسام میں سے یہ محمود الفا ہے، مادہ اس کا حمزہ حا دال ہے۔ باقی جو اس کو وحدن سے بنایا گیا ہے وہ میں بعد میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتا ہوں، 2-3 سبق آگے یہ لفظ آنے والا ہے۔ اچھا جی، مادہ اس کا حمزہ حا دال، وزن اس کا فعلن کا ہے، اصل اس کی یہ اپنی اصل پہ ہے، تعلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تسعون کا لفظ، اچھا جی، اس کا معنی ہے 90، سے اقسام میں سے یہ اسم جامد ہے، صیغہ جمع کا ہے، باب اس کا نہیں ہے، شش اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، ہفت اقسام میں سے صحیح ہے، مادہ اس کا تا سین عین ہے، وزن اس کا فعلون کا ہے، اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ عاملاً کا لفظ لیں، اس کا معنی ہے عامل، عمل کرنے والا، سے اقسام میں سے اسم مشتق اسم فاعل ہے، صیغہ واحد مذکر کا ہے، باب اس کا عامل یعمل ہے، سامیہ کے وزن پر، شش اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، ہفت اقسام میں سے یہ صحیح ہے، مادہ اس کا عین میم لام ہے، اصل اور تعلیل کے خانے خالی چھوڑیں۔ القیاسیۃ کا لفظ، یہ پہلے ہو چکا ہے۔ سبعۃ کا لفظ، اس کا معنی ہے 7، سے اقسام میں سے یہ اسم جامد ہے، صیغہ واحد مؤنث کا ہے، باب نہیں ہے، شش اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، ہفت اقسام میں سے صحیح ہے، مادہ اس کا سین با عین ہے، وزن فعلتن کا ہے، اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ عوامل کا لفظ، یہ اس کا معنی ہے کئی عامل، کئی عمل کرنے والے، سے اقسام میں سے اسم فاعل ہے، عامل کی جمع ہے چونکہ اسی لیے اسم فاعل ہے، صیغہ جمع مکسر کا ہے، باب اس کا عامل یعملو ہے، سامیہ، شش اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، ہفت اقسام میں سے صحیح ہے، مادہ اس کا عین میم لام ہے، وزن فواعل کا ہے، فواعل کا ہے، اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ المعنویت حل ہو چکا ہے۔ عددانی، اس لفظ کو رہیں، اس کا معنی ہے 2 عدد، سے اقسام میں سے یہ اسم جامد ہے، صیغہ تثنیہ مذکر کا ہے، باب نہیں ہے، شش اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، ہفت اقسام میں سے یہ مضاعف ہے، مادہ اس کا عین دال دال ہے، وزن اس کا فعلان کا ہے، عددان بروزن فعلان، اصل تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ تتنوع صیغہ، اس کا معنی ہے تقسیم ہوتے ہیں، سے اقسام میں سے یہ فعل ہے، فعل مضارع، صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے، باب تفاعل ہے، تنوع یتنوع تنوعا، تنوع یتنوع تنوعا، تقبل یتقبل تقبلا،
اسی وزن پر یہ تفاعل کا صیغہ ہے، باب تفاعل کہتے ہیں اس کو۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مزید فی ہے، 7 اقسام میں سے یہ اجوف واوی ہے، مادہ اس کا نون واو عین ہے، وزن اس کا تتفعل ہے۔ اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں، ضرورت نہیں ہے۔ السماعیت حل ہو چکا ہے۔ ثلاثہ کا لفظ، اس کو لیں آپ، معنی ہے 3۔ 6 اقسام میں سے اسم جامد ہے، صیغہ واحد مؤنث کا ہے، باب نہیں ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں سے یہ 7 اقسام میں سے صحیح ہے، مادہ اس کا ثا لام ثا ہے، وزن اس کا فعالتن کا ہے، ثلاثتن بروزن فعالتن، اصل اور تعلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ عشرہ، اس کا معنی ہے 10۔ 6 اقسام میں سے اسم جامد ہے، صیغہ واحد مذکر کا ہے، باب اس کا نہیں ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں سے صحیح ہے، مادہ اس کا عین شین را ہے، وزن اس کا فعلن کا ہے، عشرون بروزن فعلن، اصل تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ نوعان کا لفظ، اس کا معنی ہے قسم۔ 6 اقسام میں سے یہ اسم، اچھا جی، 6 اقسام میں سے یہ اسم ہے، اسم مصدر ہے، صیغہ یہ صیغہ نہیں ہوتا، مصدر کا صیغہ نہیں ہوتا۔ نوعاً یہ جو ہے یہ صیغہ کیا بتا رہا تھا، 6 اقسام میں سے یہ اسم مصدر ہے، باب اس کا نہیں ہے کیونکہ یہ جامد کے معنی میں آ چکا ہے۔ دراصل یہ نوع ینوع تنوع یتنوع کے باب سے تو آتا ہے، لیکن اس معنی میں جو آ چکا ہے یہ معنی اسم جامد کا ہے۔ 6 اقسام میں سے یہ ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں سے اجوف واوی ہے، مادہ اس کا نون واو عین ہے، وزن اس کا فعلن کا ہے، نوعان بروزن فعلن، اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ آپ کا آج کا صرف کا بھی سبق ہو چکا ہے الحمدللہ تعالی، واللہ المستعان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔